عید قربا میں صرف آج کا دن باقی، مویشی منڈیوں میں مشن خریداری عروج پر، ہر کسی کو تگڑے اور خوبصورت جانور کی تلاش۔ عید سے پہلے آخری ویکنڈ پر خریداروں کا رش، منڈیوں میں تل دھرنے کی جگہ نہ بچی، کہیں بھاؤ تاؤ کہیں بحث و تکرار، بیوپاریوں نے آنکھیں سر پر رکھ لیں۔ ساہیوال، آسٹریلین، برہما، سندھی، چولستانی بیل ہر کسی کی پسند۔ راجن پوری، مکھی چینے بکروں پر سب کی نظر۔ کوئٹہ، لاہور اور پشاور کی مویشی منڈیوں میں جانور ایک سے بڑھ کر ایک، مگر ریٹ بہت تیز۔ اوکاڑا میں ریٹ پر تکرار، بیوپاری اور گاہک گتھم گتھا۔ شہریوں کا مہنگائی، بیوپاریوں کا مناسب قیمت نہ ملنے کا شکوہ۔ جانوروں کی سجاوٹ کا کام بھی خوب چل پڑا، گلی محلوں میں خریدے گئے جانوروں کی آؤ بھگت۔ بچے اپنے بکروں، بیلوں اور اونٹوں کے ناز نخرے اٹھانے میں مصروف۔ کسی کا حق مت کھاؤ، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، اراکین اسلام کی پیروی میں ہی ہدایت ہے۔ اللہ ہر چیز کا مالک اور قرآن سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ رکھے، والدین کا نافرمان دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں۔ امام کعبہ شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج، مظلوم فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا کی اور کہا دشمن کی شرانگیزی نے فلسطینیوں کا جینا محال کر دیا۔ دشمن فلسطین میں خون ریزی اور فساد چاہتا ہے، دشمن فلسطینیوں تک امداد نہیں پہنچنے دے رہا۔ فلسطینیوں کو خوراک، ادویات اور کپڑوں کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ دعا کے مستحق اہل فلسطین ہیں۔ امام کعبہ نے کہا جو ظلم کرتا ہے اس کی پکڑ ضرور ہوگی، مومنوں کو تکلیف دینے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے وہ تمام ادارے جو اس ملک کے لیے کئی سو ارب روپے کے خسارے کا باعث بن رہے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے، ان کو پرائیویٹائز کر کے ہم وہ رقوم وصول کریں گے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اس کی 100% ڈیجیٹائزیشن عالمی پائے کی کمپنی کے حوالے کر دی گئی ہے، جو اس ملک کے خزانے میں اربوں کھربوں کی محصولات ہونی چاہیے تھی، اور جو کہ اس کے نہ ہونے کی بنا پر وہ کرپشن کی نظر ہو رہی تھی۔ ہم محصولات کی وصولی کے لیے جدوجہد کریں گے اور چور بازاری کا خاتمہ کریں گے۔ میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں، یہ جو پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں آخری IMF کا پروگرام ہوگا۔ کرپٹ ادارے بند کرنے کا اعلان، خسارے کا شکار اداروں کی نجکاری ہوگی، کرپشن اور چور بازاری ختم کرنے کا عزم۔ موجودہ IMF پروگرام آخری ہوگا، اداروں کی ڈیجیٹلائزیشن کا وعدہ، شہداء اور قاسم کی توہین کرنے والے ملکی خوشحالی کے دشمن قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 100 دن کی کارکردگی عوام کے سامنے رکھ دی، آئندہ کا لائحہ عمل بھی بتا دیا۔ کہا مستقبل کا راستہ چن لیا، مستقبل روشن کرنے کے لیے کڑے سے کڑا فیصلہ کریں گے۔ عوامی پیسے پر عیاشی نہیں ہوگی، قوم کا ایک ایک ڈھیلا ملک کی ترقی پر خرچ ہوگا، کوئی دباؤ برداشت نہیں کروں گا، جو قربانی دینا پڑی مل کر دیں گے۔ جدوجہد کا آغاز حکومت اور اشرافیہ سے کیا جا رہا ہے۔ دہشت گرد، بجلی چور، منافع خور اور بدعنوان سرکاری ملازم ملک کی ترقی کے دشمن ہیں۔ آئندہ 1.5 ماہ میں ٹھوس فیصلوں کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا۔ دوست ممالک کے سرمایہ کار سے مکمل فائدہ اٹھانے کا پلان بنا لیا، حکومت خود کاروبار نہیں کرے گی، کاروبار کو فروغ دے گی، یہ بھی کہا۔ فلسطینیوں اور کشمیریوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، دعا کہ کشمیریوں اور فلسطینیوں کو آزادی ملے۔ ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی، محمد عامر اور عماد وسیم کا پھر ریٹائرمنٹ کا فیصلہ، دونوں پہلے کی طرح لیگیں کھیلیں گے۔ دونوں کرکٹرز کی جانب سے جلد باقاعدہ اعلان متوقع، عماد اور عامر آخری بار آئرلینڈ کے خلاف ان ایکشن ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی بلے کا نشان واپس لینے اور توشخانہ نااہلی کے خلاف اپیل پر نیا لارجر بینچ تشکیل، جسٹس شمس محمود مرزا بینچ کی سربراہی کریں گے، سماعت 20 جون کو ہوگی۔ بجٹ جس سینیریو میں بنایا گیا ہے، آپ سب اچھی طرح واقف ہیں، ملک ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ہماری جو گروتھ ٹارگٹس تھیں وہ اچیو نہیں ہوئی، جن کی 37,000 سے کم سیلری ہوگی اس کو ہم 37,000 تک کریں گے۔ 3.5% GDP گروتھ کی بات کی جا رہی ہے، اس وقت مشکل نظر آ رہا ہے۔
वफाक सिंध को भी पाकिस्तान समझे, तरक्याती स्कीमें दे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का शिकवा। पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सिंध का बजट मुश्किल हालात में बनाया, अहदाफ हासिल करेंगे, शराय नमू का हदफ पूरा करने की कोशिश करेंगे। पहली बार हुकूमत कर रहे हैं न आखिरी बार, तवील मुद्दत के प्रोग्राम लाते हैं, हमारा तरक्याती बजट दीगर सूबों से ज्यादा है। शहबाज शरीफ साहब, आप अपना एतबार खो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब पर रद्द अमल। हाफिज नईम कहते हैं, बजट में अशराफिया को बचाया और सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाला। आप आज जितनी कामयाबियां गिनवा रहे हैं, उनका ज़मीनी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। किसाइयों की छुरियां तेज, दिमाग आसमान पर, कसाब आप जनाब बन गए। एक तरफ छुरियां और टोके तेज, दूसरी तरफ किसाइयों के रेट उससे भी तेज। शहरियों को इंतजार की सूली पर लटकाने का प्लान बना लिया। पहले ही दिन लंबी चौड़ी बुकिंग कर ली। छुरियां चाकू तेज करने वालों की चांदी मन माने पैसे लेने लगे। बकरा तो बिल्कुल कोई ले भी नहीं सकता है। जो सब्जी था वो सब्जी भी 1 का 2 हो गया। 1000 दिहाड़ी है, 800 दिहाड़ी होता, वो कभी लगता है कभी नहीं लगता, तो हम कैसे गुजारा करें। पंजाब और केपी में बादल बरसने को तैयार। आइंदा हफ्ते से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान पीडीएम के मुताबिक 16 से 18 जून के दौरान मौसम शदीद गर्म रहेगा। 18 से 22 जून तक बारिशों का इम्कान है। खुशी महसूस हो रही है कि जो मौजूदा जो फाइनेंशियल ईयर है, रवां साल, इसमें महसूलात में यानी पिछले साल के मुकाबले में 30% ज़्यादा रेवेन्यू जमा हुआ है। ये बजाते खुद एक बड़ी खुशाइंद और हौसला अफजा बात है। और इसी को सामने रखते हुए हमने ये जो साल अब नया शुरू होने वाला है 2024-25, इसमें हमने महसूलात के टारगेट्स जो मुकर्रर किए हैं, देखने में तो वो बड़े चैलेंजिंग हैं, एम्बिशियस हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे और सब मिलकर हम महसूलात को की वसूली के लिए जदोजहद करेंगे और चोर बाजारी का खात्मा करेंगे, करप्ट प्रैक्टिस का खात्मा करेंगे, तो ये मज़ीद खरबों के महसूलात हासिल होंगे। हर जगह जाता हूँ तो खुदा के फजल करम से पहली बात उनसे ये करता हूँ, इंतहाई आजिज़ी से, मगर अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी मेहरबानी से, इंतहाई एतमाद से कि मैं आपके मुल्क आया हूँ कर्ज़े लेने के लिए नहीं, बल्कि सरमायाकारी के लिए, और उसके लिए जितने लवाज़मात हैं उसकी हमने भरपूर तैयारी की है। आइंदा हमारा आपका ताल्लुक़ बढ़ेगा सरमायाकारी की बुनियाद पर, ट्रेड की बुनियाद पर, कॉमर्स की बुनियाद पर, और इस तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता कर्ज़ों की ज़िंदगी से निजात हासिल कर लेगा। ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। दुनिया में ऐसी असर हाज़र में मिसालें हैं जहाँ पर उन ममालिक ने सिर्फ एक दफ़ा IMF के आगे हाथ बढ़ाया, उसके बाद ज़िंदगी भर दोबारा वो IMF के पास नहीं गए। हम 24-25 मरतबा जा चुके हैं। आज मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगर हम सख्ती से अपने प्रोग्राम के ऊपर अमल पैरा हुए और जो हमने अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसके ऊपर पूरी तरह हमने कमर कस ली, तो इंशाअल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह 2017 में IMF को खैर बात कह दिया था, इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख़ में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। उसके बाद हम फिर इंशाअल्लाह अपने पाँव पे खड़े होंगे और तरक्की की दौड़ में अपने हमसाया ममालिक को पीछे छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये बात कोई जज्बाती नहीं है, ये बात मैं कोई
عوام کو آپ کو متاثر کرنے کے لیے نہیں کر رہا. پہلے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں, پھر میں اپنے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں سے ان سے ملتمس ہوں کہ آئیں اس دوڑ میں ہم شریک ہوں اور ان ممالک کو پیچھے چھوڑ جائیں جو کہ ہم سے پیچھے تھے مگر آگے نکل گئے. اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق سے ثابت ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, جرمنی اور جاپان دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کو تہس نہس کر دیا گیا. they were raised to ground, مگر انہوں نے اپنی شکست کو محنت میں بدل دیا اور آج وہ دوبارہ اور جو سوریہ سے باتیں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی مثال پاکستان کے لیے کافی ہے. اور اس سے بڑھ کر ہمارا جو دین, ہمارا قرآن کریم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ, اس کی تعلیم ہمیں یہی ملتی ہے کہ محنت کرو, محنت کرو, محنت کرو, انصاف کرو اور قوم کو خوشحال کرو.